بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ سنن ابی داؤد۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی ضرور کریں، انہیں سزا دے کر نماز کی پابندی کروائیں۔ ترک نماز چھوڑنا کفر کا اعلان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز کے سوا کسی عمل کو چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ جامع الترمذی۔ فضیلت نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ صحیح مسلم۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان اتنی عرصے میں جو گناہ لغزشیں خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ چھوٹے گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یا 5 نمازوں پر ہامشتگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، تاکہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں سے باز رہے اور کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ۔ اہمیت نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو نماز کی اہمیت اور اولاد کو نماز کا حکم دینے سے متعلق احادیثیں سنائی ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پر عمل خود بھی کریں گے اور کروائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے والدین اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور
انہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت میں نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔